میرے ایریا رک بیٹھو مروا چمڑا گوجا میٹھا بیلر قاعدہ باد. شہر قائد کی سڑکوں پہ رواں دواں ٹریفک کے اصولوں کی دھجیاں اڑاتی. کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد جسے KTIB کہا جاتا ہے کی بس سروس 1.5 کروڑ سے زائد آبادی کے شہر کو ٹرانسپورٹ کی سروس فراہم کرتی ہے. ایکسپریس ٹریبیون سے آپ سن رہے ہیں فاطمہ شیخ کو. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ میں استعمال ہونے والے فیول اور اس سے جڑے مسائل پہ بات کریں گے. حالیہ فگرز کے مطابق KTI کی بسوں کی تعداد 7,000 ہے، جن میں سے اکثر و بیشتر کی حالت ابتر ہے. KTI کے پریزیڈنٹ ارشاد بخاری کے مطابق جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور حکومت میں بسوں کو زبردستی ڈیزل سے CNG پہ کنورٹ کیا گیا. ہمارے خلاف ہائی کورٹ میں ایک عبدالسلام ایڈوکیٹ تھے، وہ چلے گئے کہ ہماری گاڑیاں پولوشن کرتی ہیں، فضا آلود ہوتی ہے اور ان کو CNG پہ کیا جائے یا ڈیزل کا دھواں دیتی ہے یہ. تو ہمیں بھی ہائی کورٹ سے بھی آرڈر ہو گیا کہ آپ اپنی گاڑیاں CNG پہ کنورٹ کریں. بایو گیس فیول ایکسپرٹ مسعود عالم فاروقی کے مطابق CNG کے نئے استعمال کے بعد پاکستان میں CNG اسٹیشنز ایک کامیاب بزنس سمجھا جانے لگا. ایک زمانے میں CNG اسٹیشنز جو ہیں دے آر سپوز ٹو بی ویری پروفیٹیبل. ٹھیک ہے، ہر گاڑی میں جی CNG لگ رہی ہے کہ جی پیٹرول سے سستی ہے، اور ہر سیاستدان CNG اسٹیشن لگا رہا تھا کہ یار بڑی کمائی ہے اس میں، بہت پیسہ آ رہا ہے. لیکن آپ کے پاس گیس بھی ہو دینے کے لیے، آپ کے پاس گیس ہی نہیں ہے اتنی پیچھے. گھریلو صارفین، انڈسٹریز اور پھر پبلک ٹرانسپورٹ نے CNG کی ڈیمانڈ کو آسمان تک پہنچا دیا، جبکہ دوسری طرف گیس کی محدود سپلائی نے اس کی قلت پیدا کر دی. گرمیوں میں ہفتے میں کم از کم 2 دن، جبکہ سردیوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جس میں CNG اسٹیشنز پہ گیس کی سپلائی بند کر دی جاتی ہے. ایسے حالات میں پہلے سے ابتر ٹرانسپورٹ کا نظام مزید بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے اور بسوں کی تعداد مزید محدود ہو جاتی ہے. بس اسٹاپ پہ لوگوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں اور سفر کرنے والوں کو اوپر تلے مسافروں سے بھری بسوں میں مجبوراً سفر کرنا پڑتا ہے. فاروقی صاحب کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بھی حاصل ہے. ان کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ میں فیول کا چناؤ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اور ٹرانسپورٹ سیفٹی اتھارٹی کی مشترکہ پالیسی ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یہ نظام ناپید ہے. بایو گیس فیول ایکسپرٹ کی نظر میں سردیوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے CNG کی کمی کے مسئلے کا حل کسی اور فیول پہ کنورژن نہیں ہے. دا تھنگ از دیٹ کہ کیا وہ ویکلس پرپز بلڈ ہیں CNG کے لیے؟ دے آر ناٹ. تو آپ کو وہ ایفیشنسی نہیں ملے گی جو پرپز بلڈ ویکلس کے اندر ہوتی ہے. یہ ایک چیز، ایک بڑا وہ ایک آ جاتا ہے. دوسرا سیفٹی، کیونکہ جو پرپز بلڈ ہوتی ہے ان میں پھر آپ CNG کے ساتھ وہ آپ پرٹیکولر سیفٹی فیچرز بھی آپ سامنے رکھتے ہیں. جو ابھی جو ہوتی ہیں یہ تو آپ کے عام محلوں میں اور علاقوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے کو تو دے آر لائسنس فرام اوگرا کہ جی وہ کنورژن کرتے ہیں، بٹ کوئی اس کی مانیٹرنگ سسٹم ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ کتنا سیف ہے؟ وہ نہیں ہے. اسی لیے آپ اکثر سنتی ہیں کہ جی CNG بھراتے ہوئے سلنڈر پھٹ گیا، لوگ مر گئے، گاڑی میں آگ لگ گئی. تو اٹس آل بیکاز آف دیٹ. جو پرپز بلڈ ہوتی ہیں ان کے اندر تمام سیفٹی فیچرز اور ہر چیز جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ انہیں اسپیسیفکیشنز پہ بنتی ہیں. تو اس لیے جو پرپز بلڈ جو ہے دے آر بیٹر. کنورژن از ناٹ، آئی ول ناٹ سے دیٹ کہ جی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے وہ. فاروقی صاحب سے پبلک ٹرانسپورٹ کے فیول کے مسئلے کا حل پوچھا تو ان کا کہنا کچھ یوں تھا. دیکھیں اس کے سولوشن یہی ہے، ایک تو آپ رینیویبل انرجی کی طرف جائیں، بایو ماس پہ جائیں، سولر پہ جائیں. جو چھوٹی ویکلز ہیں آپ کے، جو رکشہ ٹائپ ہیں یا جو چھوٹی اس طرح کی ویکلز ہیں، ان کو آپ الیکٹرک ویکلز کے اندر بنا لیں، کنورٹ کر لیں، تو وہ آپ کو کاسٹ افیکٹو ہے.
دنیا ساری اب جا رہی ہے پاور الیکٹرک کے اوپر, الیکٹرک پاور وہیکلس کے اوپر جا رہی ہے. تو پاکستان کے اندر بھی اس کی پالیسی بھی آ گئی ہے اور میرے خیال میں اس کی اسمبلنگ بھی شروع ہو گئی ہے. تو آلٹرنیٹ تو آپ کے پاس یہ اویلیبل ہے. آخر بایو گیس فیول کیا ہے اور یہ کس چیز سے تیار کیا جاتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی پوڈ کاسٹ کا انتظار کریں.